بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں النجوم میڈیا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی عمر جاوید حیدری صاحب۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ مفتی عمر جاوید حیدری صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے مفتی صاحب۔ اچھا مفتی عمر جاوید صاحب، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ اسلام کب لائے تھے؟ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت اچھا سوال تھا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ کاتب وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ان کے متعلق، اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جن کے متعلق رافضی، شیعہ اور باطل نظریات رکھنے والے وہ تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، وہ ان پر اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں لیکن وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، شان کو نہیں پہچانتے، اور وہ بھی طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب لایا ہے، اس میں دیکھیں کہ روافض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام فتح مکہ کے بعد لایا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس لیے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح مکہ کے بعد اسلام کے قائل ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ خوف، ڈر اور مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے ہوئے۔ ان کے دل میں حقیقتاً اسلام کی حقانیت نے اس طرح سے راسخ نہیں ہوئی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جو صلح حدیبیہ کے دن عمرۃ القضاء کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، دین اسلام، شریعت کی حقانیت کو وہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے سمجھ لیا تھا اور اس پر وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن ابی ہیثمہ، ان کی وفات ہوئی ہے 279 ہجری میں۔ یہ لکھتے ہیں، اور اسی طرح تاریخ الکبیر میں یہ فرماتے ہیں، کان معاویۃ بن ابی سفیان یقول اسلمت عمرۃ القضیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول کیا ہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں عمرۃ القضاء کے دن اسلام لے آیا تھا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعت اسلامی عندہ، کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اپنے والدین سے۔ یہ حضرت امام ابو بکر بن ہیثمہ وہ تاریخ کبیر کے اندر یہ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ آگے چلیں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتح مکہ کے بعد نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرۃ القضاء 7 ہجری میں وہ ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح آپ آگے جائیں، ابو الفدا اسماعیل بن کثیر یہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، اسلمت القضیہ ولکن کتمت اسلامی من ابیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں 8 ہجری کو میں نے اس کا اظہار کیا اسلام کا اپنے والدین کے سامنے، جبکہ میں اسلام 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر قبول کر چکا تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عزت، عظمت اگر آپ دیکھیں اور ان کی حقانیت اور اسلام پر ان کا ایمان اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اسلام لانے سے قبل بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ وہ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو بچپن ہی سے جانتے تھے، اور اسی لیے باوجود اس کے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو سردار خاندان تھا، جو لڑائی میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اسلام کے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے کبھی بھی تلوار لے کر نہیں آئے ہیں۔
یہ بات بڑی واضح ہے۔ پھر آگے چلیں 9ویں صدی ہجری کے اندر ایک نامور محدث ہیں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریب التہذیب میں یہ صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان، سحر بن حرب بن امیہ اموی، یہ ان کا اسلام اسلم قبل الفتح وکتب الوحی، کہ انہوں نے اسلام فتح مکہ سے پہلے قبول کیا ہے، اور اگلا یہ ارشاد جو آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی بھی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ آگے چلتے جائیں تو 8ویں صدی ہجری کے اندر انتہائی ثقہ محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، انہوں نے اسلام فتح مکہ سے پہلے قبول کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے یہ محدثین نے، مورخین نے ذکر کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو لوگ دوسری رائے اختیار کرتے ہیں وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، وہ تو حضرت معاویہ کے اسلام کے دین کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو ان کی بات کی ہمیں کوئی پرواہ اس لیے نہیں کہ ان کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، تو ان کی بات کا ہم کیسے ان کو حیثیت اور اہمیت دیں گے کہ وہ حضرت معاویہ کو مسلمان مانیں یا نہ مانیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، قرآن کریم اور اسی طرح ہمارے محدثین، مفسرین، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر شاہد ہیں، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ خود اللہ کا قرآن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور ان کے اسلام اور ان کے ایمان لانے پر شاہد ہے۔ یعنی مفتی صاحب اہل اسلام کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائیں، اہل اسلام یعنی امت مسلمہ کے ہاں۔ جی آپ نے بہت ساری کتابوں کے حوالے جات بھی دیے اور عبارات بھی پڑھی، روایات بھی پڑھی ماشاءاللہ، کہ محدثین نے امت مسلمہ کا نظریہ، اس امت مسلمہ کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے اور عمرۃ القضاء کے دن ایمان لائے تھے۔ ماشاءاللہ عمر جاوید صاحب، آپ نے بہت بہترین سوال کا جواب دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، عمرۃ القضاء کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا۔ آپ نے سنا محدثین کی روایات، محدثین نے اپنی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اسلام کے لیے کیا رائے پیش کی ہے، اپنی اور روایات کیا لائے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔